بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خواتین و حضرات، گزشتہ روز کے سفری تقاضے کی وجہ سے ایک وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ ہے اسباق مضامین کی دہرائی کا، جو قرآن عظیم کے ہم پہنچے تھے اس سورہ پہ جسے سورہ توبہ اور سورہ بارات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ یہ اسی حالت میں جس طرح موجود ہے حضرت جبریل امی علیہ السلام قلب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے۔ اس سورہ میں معروف قول یہ ہے کہ اور یہی راجح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کعبہ کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حج پر ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل اسلام تشریف لے گئے۔ یہ سورہ اتری اور امیر کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کے سنانے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ ارشاد ہوا کہ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے ساتھ جن کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، تو اب ان کے ساتھ معاہدہ کے اختتام کا اس سورہ میں اعلان کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ 4 مہینے جو حرمت کے ماہ ہیں ان کے دوران زمین پہ چلو پھرو، اور یہ بات یاد رکھو، یعنی مشرکین کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کو تھکا نہیں سکتے، اور وہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور منادی کا پکار دینا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن ہے کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے۔ ان مضامین کے اعلان کے ساتھ پھر فرمایا کہ حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، اس لیے کہ انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اس سورہ میں مشرکوں کا حرم کعبہ میں داخلہ منع قرار دے دیا گیا ہمیشہ کے لیے، اور فرمایا کہ وہ مشرک جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پناہ مانگیں تو اس نیت سے انہیں پناہ دیجئے کہ وہ قرآن سنیں اور آپ کی مجلس نور سے استفادہ حاصل کر کے تو اسلام کی راہ اور اسلام کا راستہ اختیار کریں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے ہوگا جنہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، البتہ جو عہد پر قائم رہے وہ ان کا معاملہ دیگر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے مول لیتے ہیں۔ انسان دنیا میں جس قدر بھی دنیا کا مال کما لے، وہ اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں کمائے گا، اور پھر بالخصوص یہاں پہ ذکر تو اس انکار کا ہے اور اس مضمون کے بدلنے کا ہے اور اس موقف کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے لانے کا ہے، تو وہ بہت تھوڑا مال ہے، اور اصل میں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تو وہ بڑے برے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس قسمیں لے کر آئیں گے، یہاں سے لے کر تو اہل نفاق کا بیان ہے کہ جب جنگ کی حالت اور جہاد کی حالت ہو تو وہ آپ سے رخصت چاہیں، یا بعد از جہاد وہ اختتام جنگ کے بعد آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے آئیں کہ جی ہمارا عذر تھا، تو یہ قسمیں ان کی جھوٹی ہیں اور یہ منافقت اور نفاق پر مبنی ہیں۔ اور کہا کہ کیا بس اتنی بات پر آپ چھوڑ دیے جاؤ گے اے مسلمانوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے، تو اللہ اور اس کے رسول مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائے،
کہ وہ میرے میں راز بنائیں گے تو یہ ان رازوں کو اسلام دشمنی میں اور رسول دشمنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام میں لائیں گے۔ اور پھر جو مسجد ضرار بنائی تھی نفاق کے ساتھ مشرکوں نے، اس کا ذکر ہے کہ آپ کبھی بھی اس مسجد کو آباد نہ کریں، اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ مسجدوں کو آباد ایمان والے کرتے ہیں، ایمان والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور اس سے روکتے جو ہیں یہ نفاق ہے۔ اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے احکامات ہوئے، اور فرمایا کہ جن لوگوں کو دنیا کی کمائی اور کنبہ اور عورتیں اور باپ اور بیٹے وہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہوں تو وہ راہ دیکھیں، یعنی وہ فاسق ہیں اور ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ایمان کے مقابل اپنے باپ بھائی یا دیگر رشتوں کو اہمیت نہیں دینی، اہمیت ایمان کی ہے، اور ایمان ہے تو سارے رشتے ہیں، ایمان نہ ہو تو رشتوں کی قدر جو ہے وہ اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز ہونے سے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ حنین کے دن کا تذکرہ ہوا کہ جب بعض کے دل میں تفاخر پیدا ہوا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو ان کے اوپر ایک ایسی صورت پیدا ہوئی کہ انہیں وہاں سے ہٹنا پڑا، پیٹھ دکھانی پڑی اور پریشان خاطر ہونا پڑا اور پاؤں اکھڑ گئے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک سکینہ، ایک سکون کی صورت اتاری رب تعالیٰ نے اور ساتھ والوں کے لیے، اور پھر ان کے قدم جمائے اور کفار کو نیست و نابود کیا اور ان کو سزا دی اور ان کو عذاب کا مستحق ہونے کے ناطے اس کی طرف لوٹا لیا۔ اور فرمایا کہ مشرک نرے ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد، یعنی جس سال یہ سورہ پڑھ کے سنائی گئی اس کے بعد یہ حرم کعبہ، یہ تذکرہ پہلے بھی گزرا کہ حرم کے اس کے مضامین یہ ہیں، اور یہ تذکرہ بھی گزرا کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ اور جو کافر ہیں وہ اندھیرے میں بھٹکتے ہیں۔ اور یہ ذکر بھی ہوا کہ یہ جو مسجد ضرار کی تعمیر کی اور کہا کہ اس میں آپ کھڑے ہوں، افتتاح کے لیے تشریف لے آئیں، تو اس میں جانے سے رب تعالیٰ نے ممانعت فرماتے ہوئے دراصل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ یہ رسوا کن اعلان کیا کہ نفاق پر مبنی مساجد کی تعمیر کی حیثیت کچھ نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پر مسجد کی تعبیر ہو تو یہی مسجد ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو تقوی کی بنیاد پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی مدینۃ النبی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہی سب سے بہتر کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ مدد نہ کرو، تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا۔ اور یہاں سے پھر وہ آیات آتی ہیں کہ جس میں ہجرت کی رات غار میں جب آپ اپنے یار سے یعنی حضرت صدیق اکبر سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان کو تسلی دی اور کہا کہ کافروں کی بات کو اللہ تعالی نیچے ڈالنے والا ہے اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب خواتین و حضرات آپ جانتے ہیں کہ ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے لیے تشریف لاتے ہوئے امیر کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ الرضوان علیہ السلام آپ کی ذات اقدس کو اپنے والد گرامی امام ابو طالب علیہ السلام کی وفاؤں کے نشان حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ بستر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی چادر اوڑھ کر سوئیں اور امانتیں لٹا کر واپس آئیں۔ گویا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحدہ لا شریک نے یہ خبر صادق عطا فرما دی تھی کہ دشمن حضرت علی پاک کا بگاڑ بھی کچھ نہ سکیں گے،
اور وہ ایمانتیں لٹا کر حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جا ملیں گے بھی۔ اور جو لوگ چھٹی مانگتے ہیں جہاد سے اور کہتے ہیں کہ مال کے بدلے، یا ویسے چھٹی مانگتے ہیں کہ ہم ضعیف ہیں، اور وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جانا اور پلٹ کر گھروں کو جانا اور جہاد کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانا نہیں چاہتے، تو یہ بہانے باز، فتنہ باز اور دوگلے اور منافق اور کفر پر تیزی کرنے والے، نفاق پر تیزی کرنے والے اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اچھی خبر پہنچے تو ان کا رویہ اور اگر کوئی دوسری طرح کی خبر پہنچے تو پھر اپنے آپ کو سیانہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اچھے رہے کہ جو وہ نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قتال کے ساتھ قتال اور جہاد پر نہیں گئے، تو کہا کہ راہ دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ ان کے مال اور اولاد پہ تعجب نہیں ہو کہ انہیں اتنا زیادہ دیا گیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ وبال ان کے اوپر ہے اور ان پر وبال لٹایا جائے گا، اور اصل دولت ایمان ہے، اصل قوت ایمان ہے، اصل حیثیت ایمان کی کیفیت کی ہے، دنیا کے مال و متاع کی ایمان کے مقابل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب آپ صدقہ بانٹنے لگیں تو آپ پر تان کرنے والے اہل نفاق اور ان سے اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح راضی ہوں، تو زکوٰۃ کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج ہیں اور نرے نادار ہیں، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑوانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا اللہ کا اور اس کی علم اور حکمت اس کے اوپر یہ تھا کہ وہ یہ ٹھہرا دے کہ یہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ کیا انہیں علم نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے؟ تو یہ علم ان کو اس لیے نہیں کہ ان کے نفاق کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے ان کے کانوں پہ پردے اور ان کی آنکھوں پر پردے اور ان کے دلوں پر غلاف ہیں، اور ان مضامین کا ذکر قرآن عظیم نے بارہا کیا۔ اور فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک ہی تھیلی کا حصہ ہیں، بلکہ صاحب ترجمہ نے یہاں لکھا کہ وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہے، جوڑ ہے، اور ان کی غرض ایک ہے، اور وہ غرض ہے اسلام کو نقصان پہنچانا اور کفر اور نفاق اور شرک کو سر بلند کرنے کی کوشش کرنا، جو ان کا ایک ایسا وہ سوچ اور عمل ہے کہ جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور برائی کا حکم دیتے ہیں یہ لوگ اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور مٹھی بند رکھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافق وہی پکے بے حکم ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے مرد و زن سے کہ کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جو ہمیشہ رہیں گے، اور اہل نفاق بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا حصہ برت رہے ہیں، اور ان کو یہ خبر پھر ارشاد ہوئی، اور قاری قرآن کے لیے اس میں سبق رکھا کہ یاد کیجئے اپنے سے اگلوں کی خبر کہ جو آپ سے پہلے اور امتیں ان امتوں سے پہلے ہو گزری، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والوں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ وہ بستیاں جو الٹ دیں اس لیے کہ وہ روشن دلیل رسول صلی اللہ علیہ السلام کی ماننے سے انکاری تھے، اور اللہ پر کی یہ شان نہیں کہ ان کے اوپر کوئی ظلم کرے، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ مکانوں میں بسنے کے باغوں میں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، یہ ایمان والوں کے لیے انعام اور تحفہ کا ذکر کیا۔
اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، آپ جہاد فرمائیے کافروں اور منافقوں پر، ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیا بری جگہ ہے، کیا بری جگہ ہے، کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا جو اس کی راہ میں خرچ کرتے اور ایمان کی قوت کے ساتھ بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کے لیے اپنی جان حاضر کر دیتے ہیں۔ اور زمین میں ایسے لوگوں کا حمایتی نہیں ہے کوئی بھی، اور نہ کوئی مددگار ہے جو اس کے خلاف ہوں، یعنی شرک پر، کفر پر، منافقت پر جو ہوں، اور اللہ راہ ہی نہیں دیتا ان فاسقوں کو۔ اور پھر اسی طرح اہل منافق کے بارے میں وہ مضامین ارشاد ہوئے جس میں ان کی نماز جنازہ میں شامل ہونے سے بھی روکا گیا، اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے۔ اور یہ میل جول نہ رکھنے پر ایسے 3 اصحاب علیہم الرضوان کا ذکر بھی ہے ان آیات میں کہ جن سے ساتھ جانے میں کوتاہی ہوئی، اور وہ کوتاہی ان کی کسی نفاق کی وجہ سے نہ تھی، لیکن ارشاد ہوا کہ انہیں انتظار کا حکم دیا جائے اور کوئی ان سے بات نہ کرے۔ 50 دن تک ان انصاری صحابہ علیہم الرضوان نے انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف فرمائی کے دوران واقعات پیش آئے، ان کا تعلق تربیت اسلام سے ہے، اور ان چیزوں سے ہے کہ جس سے اسلام نے چاہا کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کو قوت دی جائے۔ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی منفی تبصرہ، وہ قاری قرآن کے ذہن میں آنا، یہ شیطان کی طرف سے منفی سوچ، انداز اور فکر ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو وہ فائدہ پہنچے، وہ ایمان لائیں، اور ایمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ اور وہ لوگ جو دولت مند ہیں اور رخصت چاہتے ہیں، انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہاں پہ اگلے پارے میں یہ کلام سورۃ البرات شامل ہوتی ہے، اور کہا کہ تم سے بہانے بنائیں گے اور لوٹ کر جاؤ گے تو کہیں گے کہ ہاں ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، آپ فرمائیے، اور ان کے ساتھ کوئی ایسی شہادت بھی نہ ہے، اور گوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں، اور علم و حکمت، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، یعنی علم اور آگاہی اور فیض رسانی اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ بظاہر کسی کا کچھ بھی ہونا وہ شمار میں نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت اور فضل و احسان اور عمل و جستجو اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، اور جو رجوع لاتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور ایسے خرچ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں لینے کا سبب بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جلد اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اور بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کو پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو پھر ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوا کہ رضائے ربی مہاجرین کے لیے ہے اور انصار کے لیے ہے، اور مہاجرین اور انصار کے دل جوڑے ہیں، اور اگر کہیں دوری پیدا ہونے کی کوئی کیفیت شیطان کے وسوسہ نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم فرمایا اور اپنے خاص کرم، فضل اور احسان سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی۔ اور توبہ کی توفیق دینا اس کے پاس ہے، ایمان کی توفیق اس کے پاس ہے، اور جو تمہارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا آئیں انہیں دعائے خیر دیجئے جن کے قلوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پر خرچ کرنے کے لیے خود کو پیش رکھتے ہیں۔ رب العالمین توفیق، ہمت اور طاقت میں اضافہ عطا فرمائے ان کی جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر دین کے لیے، ایمان کے لیے اور آج کی معاشرت میں کمزور طبقہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین گواہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور مسجد میں کھڑے نہیں ہوتے یہ لوگ جس مسجد کی پہلے ہی دن بنیاد رکھی گئی، لیکن نفاق سے، اور جو ایمان والے ہیں ان کی خوبیاں بیان کی گئیں، اور فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اور اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی صفات رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب کے حقدار ہیں۔ اور فرمایا کہ توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدہ والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ تو یہ جو اہل نفاق اور اہل مشرک ہیں ان کے بارے میں آیات قرآنی ہیں۔ ان آیات پر من و ان ایمان لانا یہ قاری قرآن کے لیے لازم ہے، اور کسی طرح سے بھی غلطی سے ان آیات کو اہل اسلام کی شخصیات کی طرف منسوب کرنا ایک بڑی خامی اور غلطی ہے، اور ایسی خامی اور غلطی ہے جس سے رجوع نہ لانے کی صورت میں شدید وعید کا سبب ایسے عقائد اور نظریات بن سکتے ہیں جو اہل ایمان، جیسا کہ مکرم آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور ہے، اور حضرت طارق حضرت ابراہیم علی نبی الکریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور آزر ان کے چچا ہیں، اور ان کے لیے وعید کو ان کے والد پر چسپاں کرنا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان کو اسی قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی اس طرح کی اشکال پیدا ہو تو کہو ہم ایمان لائے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اس سب پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اترا، اور اس کے جو معنی اور مفاہیم رب تعالیٰ کی منشا اور مقصود ہے ان سب پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو مشکل کی گھڑی میں ساتھ دے تو ان لوگوں کے لیے رحمت متوجہ ہوئی، یعنی انصار کے لیے، کہ انہوں نے مشکل وقت میں مہاجرین کو اپنے ساتھ جگہ دی۔ اور وہ پھر اس آیت میں اس مفہوم کا جو پہلے مضمون ہم اس سورہ کے بارے میں بیان کر چکے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر فرمایا کہ جب کوئی سورت اترتی ہے تو کوئی کہنے لگتا ہے ان میں سے کہ ایمان زیادہ ہوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو ترقی ملتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں ایسی صورتوں پر کہ جس کی وجہ سے ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اور جن کے دل میں کمی ہے، کجی ہے، خار ہے، اور آزار ہے، تنگی ہے، نفاق ہے، اور وہ شرک کی طرف مائل ہیں، تو وہ کفر پر مر گئے، اور انہیں نہیں سوچتا کہ وہ جب آزمائے جاتے ہیں تو اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں مانتے، اور کوئی صورت اترتی ہے تو دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پلٹا دیے۔ یہ اہل نفاق اور اہل شرک کے بارے میں ارشاد ہوا، اور فرمایا کہ عبادت کے لیے اور ایمان لانے کے لیے توحید باری تعالیٰ، اللہ وحدہ لا شریک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہے، اور وہ اس پر بھروسہ چاہیے جو بڑے عرش کا مالک ہے۔ اور یہاں پہ پھر آگے سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس مکیہ ہے، اور فرمان ہے کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں جو سورہ یونس میں
جس کا آغاز ہو رہا ہے انہیں حکمت والی آیتیں ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ عجیب لگا لوگوں کو کہ ایک مرد پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے رب کے پاس ان کا مقام ہے، اور کافر بولے بے شک تو کھلا جادوگر ہے، اور اس طرح کی بہانے بازیاں کی۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین بنائی اور پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہے من بعد اذن ہی، سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور یہ فرمایا کہ تمہارا رب ہے، اس کی بندگی کرو اور تم دھیان کرو اس بات کی طرف کہ سب کو اللہ کی طرف پھرنا ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے، اور وہ سورج کو جگمگانے والا ہے اور چاند چمکاتا ہے اور اس کی منزلیں ٹھہراتا ہے، اور برسوں کی گنتی اور حساب یہ سب کچھ تم جانتے ہو اس کی ان نشانیوں کے ذریعہ سے، اور وہ زمین و آسمان کا بنانے والا اور اس کا مالک ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اس پر مطمئن ہیں، تو وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ وعیدیں بار بار آ رہی ہیں، اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جنت نعیم کی بار بار آ رہی ہے، تاکہ ایمان کی طرف مائل ہونا اور کفر سے باز رہنا یہ قاری قرآن کے لیے اور قرآن عظیم جن کو مخاطب کر رہا ہے ان کے لیے ممکن رہ سکے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اہل نفاق اور اہل شرک ایسے ہیں جن کو دنیا کے یہ ان کے چونچلے وہ بھلے کر کے دکھاتا ہے تاکہ وہ ان میں مشغول رہیں، اور پھر جب لوٹیں گے تو اس وقت انہیں محسوس ہوگا، اور جن کو اپنا الہ ٹھہراتے تھے، جن سے امیدیں باندھتے تھے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اور اس کی عطا سے ہٹ کر اور اس کی مہربانی اور فضل سے ہٹ کر، یعنی اولیاء عظام کے ساتھ تعلق کے بجائے شیطانوں کے ساتھ تعلق رکھتے، جو بابوں اور صالح بابوں کے ساتھ تعلق کے بجائے دیگر لوگوں کو مرجع خلائق سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابل دنیا کی اس طرح کی چیزوں کو اہمیت دیتے، تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ توبہ کریں۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نشانی کیوں نہیں اتری، تو اگر ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، جب بھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی صفت بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آنے کے بعد کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور نفاق ان کی منزل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلیں، جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں اور اس سے طاقت اور قوت حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا، خوب آراستہ ہو گئی، تو اس کے مالک یہ سمجھے کہ ان کے اوپر بڑی خاص کیفیت ہے اور وہ خوشیاں منانے لگے، ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کوئی حکم اللہ کریم کا ایسا آ جائے جو دن میں ہو یا رات میں، تو اسے اگر کاٹی ہوئی کھیتی کر دے گویا کل تھی ہی نہیں، تو اس پہ وہ قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یوں ہی آیتیں بیان کرتا ہے کہ اس کی آیتیں سن کر ایمان لایا جائے اور ایمان کی طرف رغبت حاصل کی جائے۔ اور کہا کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں ان کا بدلہ ان کی برائیوں پہ ذلت ہے اور رسوائی ہے، اور اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور جس دن چہرے اندھیرے چڑھ رہے ہوں گے ان کے اوپر جیسے رات ہو، اور وہ دوزخ والے ہوں گے، یعنی قیامت کا منظر ایسے انکار والوں کے لیے بیان کیا۔ اور فرمایا کہ سب کو اٹھائیں گے، مشرکوں کو بھی اٹھائیں گے اور کہیں گے اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے۔ اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے، تو اللہ گواہ کافی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے، ان کا سچا مولا ہے، اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی،
तुम फरमाओ कौन रोजी देता है आसमान और जमीन से, कौन मालिक है, और कान और आंखों का, और कौन निकालता है जिंदा को मुर्दे से और निकालता है मुर्दा को जिंदे से, और कौन तमाम कामों की तदबीर फरमाता है। तो अब कहेंगे कि अल्लाह, तो तुम फरमाओ तो क्यों नहीं डरते, तो ये अल्लाह है तुम्हारे सच्चा रब, फिर हक के बाद क्या है मगर गुमराही, और फिर कहाँ फिर जाते हैं। इन वाइदों और इन आयात के मज़ामीन के साथ हम 11वें पारे के निस्फ तक पहुँच चुके हैं। कोशिश होगी ख्वातीन व हज़रात के इन मज़ामीन को यूं ही समझने की कोशिश करते रहें और किताबुल्लाह शरीफ से इसी तरह रहनुमाई हासिल करने की कोशिश जारी व सारी रख सकें। रब्बुल आलमीन हमारे मरहूमीन की बख्शिश, मरीजों को शिफा और परेशान हालों को परेशानियों से निजात अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम